السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کی ڈیلے کے لیے بہت بہت معذرت، میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں وائس اوور نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اب یاری کی طرف۔ یاری از کلم انوش احمد، قسط نمبر 19۔ میرا شہزادہ آ گیا۔ ولید گھر میں داخل ہوا تھا جب دادی لاؤنج میں بیٹھی زیورات کے ڈبوں کو پھیلائے ولید کو دیکھتی کھلے دل سے مسکرائی تھیں۔ السلام علیکم دادی۔ ولید نے دادی کو دیکھتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام دادی کی جان، میں صدقے میں واری۔ دادی نے صوفے سے اٹھتے ولید کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا۔ ولید پھیکا سا مسکرایا۔ کیا ہوا؟ تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دادی نے ولید کے اترے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ باہر گرمی زیادہ ہے اور تھکاوٹ بھی، بس اس لیے آپ کو لگ رہا ہے، باقی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ولید نے دادی کے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ یہ آپ نے کیا خزانہ پھیلایا ہوا ہے دادی؟ کہاں ڈکیتی ماری ہے؟ ولید نے دادی کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ دادی نے ولید کے پھولے ہوئے مسلس پر چت رسید کی۔ ہٹ پرے، میں کیوں مارنے لگی ڈکیتی؟ یہ تو میرے زیورات ہیں اور آدھے تیری مرحومہ ماں کے، اور اب یہ سارے میری پوتا بہو کے ہونے والے ہیں۔ میں نے تیرے لیے ہدا کو پسند کیا ہے، کل اس کے گھر رشتہ لے جانے والی ہوں، تو بتا کون سی انگوٹھی لے کر جاؤں؟ ولید کی دادی نے مسکراتے اپنی بہو کو یاد کرتے نم آنکھوں سے کہا۔ وہ سامنے رکھی 3 سے 4 سونے کی انگوٹھیوں کی سمت اشارہ کر کے پوچھ رہی تھیں۔ مرحومہ ماں کے ذکر پر ولید کی آنکھوں میں بھی نمی تیری، جسے وہ پیچھے دھکیل گیا، اور دادی کے منہ سے ہدا کا ذکر سنتے وہ بری طرح لب بھیج گیا۔ دادی، آپ وہاں نہیں جائیے گا۔ ولید نے دادی کی سمت سے رخ موڑتے شو کی لیس کھولتے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہ جاؤں تمہارے ساتھ؟ کیوں نہ جاؤں؟ تمہارے ساتھ کے سارے لڑکوں کی شادی ہو گئی ہے محلے میں، سوائے اس ناز پیٹے عبداللہ کے، اور اس کی حرکتیں دیکھ کر تو شاید ہی کوئی اپنی بیٹی دے اسے، لیکن تیری تو میں اب کروا کر ہی رہوں گی، اور کل ہی منگنی بھی کروا لوں گی، دادی نے کہا۔ دادی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے فراغ میں تھیں، جبکہ عبداللہ کی بات ہو اور عبداللہ نہ ٹپکے۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ بڑی لمبی عمر ہے عبداللہ کی۔ عبداللہ، حمدان اور ذوحان ولید کے پیچھے ہی اس کے گھر میں ذرا وقفے سے داخل ہوئے تھے۔ اللہ نہ کرے دادی، کیوں کوئی مجھے بیٹی نہیں دے گا بھلا؟ جب ان دونوں نمونوں کی شادی ہو سکتی ہے تو میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میری کیوں نہیں ہوگی؟ عبداللہ برا مانتا ولید کے سامنے صوفے پر ڈھہ گیا اور حمدان اور ذوحان کی سمت اشارہ کرتا بولا، جو اسے ہی گھورتے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ تو دادی کو عبداللہ کی بات بری لگی۔ وہ دونوں اچھے بچے ہیں، دادی نے حمدان اور ذوحان کی سائیڈ لیتے کہا۔ حمدان اور ذوحان نے دادی کو فلائنگ کس دی، جبکہ عبداللہ نے آنکھیں سکیڑتے دادی کو دیکھا تو ولید نے آنکھیں گھمائیں۔ تو میں کیا ڈائپر گندا کرتا ہوں؟ عبداللہ نے ناک چڑھا کر پوچھا۔ بس اسی لیے تیری شادی نہیں ہوگی، الٹے جواب دیتا ہے ناس پیٹا، دادی نے عبداللہ کو گھورتے کہا۔ ہاں، ایسے کیسے نہیں ہوگی؟ اگر میری نہیں ہوئی نا تو آپ کے پوتے کی بھی نہیں ہونے دوں گا، ایک سے بھلے 2 کنوارے۔ عبداللہ نے اپنا خطرناک ارادہ بتایا۔ تیرے باپ کا راج ہے جو نہیں ہونے دے گا؟ دادی نے اپنی جوتی اتار کر عبداللہ کا نشانہ لیا۔ عبداللہ کی بات انہیں تپا چکی تھی، جبکہ ذوحان اور حمدان عبداللہ کی درگت پر قہقہ لگا اٹھے، جبکہ عبداللہ دادی کی جوتی کو کیچ کرتا پیچھے پھینکتا دادی کو منہ چڑھا گیا۔ دادی نے پشتوں میں 2-3 موٹی موٹی گالیوں سے عبداللہ کو نوازا۔ یہ زیور کس صدی کے ہیں دادی؟ حمدان نے گلے کے چوکر کو ہاتھ میں لیتے استفسار کیا۔ یہ مجھے میری مورے نے دیا تھا، دادی نے آنکھوں میں آنسو لیے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے کہا۔ دادی، آپ تو کیا قیامت ڈھاتی ہوں گی اسے پہن کر۔ پھر حمدان نے دادی کو چھیڑا۔ ہاں، تو بھی پہن لے، زیادہ نہیں تو محلے کے 4 بڈھے انکل تو ڈھا ہی دیں گے۔ تو کو تو ڈھا ہی دے گا۔
عبداللہ نے مسکراتے ہمدان سے کہا۔ دادی نے دوسری جوتی بھی اٹھا کر عبداللہ کو اپنے ماری، جو اس دفعہ بھی عبداللہ نے کیچ کرتے دادی کو کنکھیوں سے گھورتے دور اچھالی۔ دادی کلستی رہ گئی۔ شپاٹر، تیری گردن توڑ دوں گا میں، ہمدان غصے سے بولا، اور میں ٹوٹی گردن سے تیرا قیمہ بنا دوں گا، عبداللہ نے بھی دو بدوک بولا۔ ناس پیٹا، دادی بڑبڑاتی اٹھیں اور زیورات سنبھالتی ہوئی کمرے میں گئیں۔ ہاں رے خانزادے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو نے بھی اس لوکل دیوداس کی طرح ماتم کرنا ہے؟ ایک بات بتا دوں، شہریار کا تو کہیں اور ٹانکا بھیڑا تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا وہ، مگر یہ بلال ملک مجھے ٹیڑھا بندہ لگتا ہے، یہ خدا سے ہی ٹانکا بھڑانا چاہتا ہے، اسے اٹھوانا ہی پڑے گا، عبداللہ نے دادی کے جاتے ہی ولید کو دیکھتے کہا۔ ہمدان اور ذوحان بھی ولید کی سمت متوجہ تھے، جو صوفے کی سطح پر سر گرائے ہوئے آنکھیں بند کیے تھا۔ مجھے لگتا ہے ہدیٰ بھی بلال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ذوحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں بھگوڑے عاشق، میں بھی تیری بات سے متفق ہوں، عبداللہ نے ذوحان کی بات پر اکتفا کرتے کہا۔ ذوحان نے عبداللہ کو دیکھتے دانت پیستے البتہ ولید خاموش رہا۔ کچھ بولے گا بھی یا محبت ادھوری رہ جانے کے غم میں گونگا بہرا ہو گیا ہے؟ عبداللہ نے ولید کو خاموش دیکھتے کہا۔ ولید، تو ٹینشن مت لے یار، کچھ نہیں ہوگا، تیری شادی ہدیٰ سے ہی ہوگی، چاہے اس کے لیے ہدیٰ کو ہی کڈنیپ کیوں نہ کرنا پڑے، ہمدان نے بھی کہا، جبکہ ہمدان کی بات پر عبداللہ لوٹ پوٹ ہوا۔ ذوحان اور ہمدان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، جس کا خود کا نکاح کرواتے وقت اس کے ابا نے یہ نہیں پوچھا تجھے نکاح کرنا بھی ہے یا نہیں، وہ بھوتنی نمبر 2 کا منکو لڑکی اٹھوانے کی بات کر رہا ہے۔ بھائی لڑکی اٹھانا تیرے ڈبل بیٹری کو اٹھانے جتنا آسان نہیں، عبداللہ نے قہقہ لگاتے لائبریری والا سین یاد کرتے ہمدان کا مذاق بنایا۔ ہمدان کا ضبط ٹوٹا، وہ عبداللہ کا گلا دبانے کے لیے اس تک بڑھا۔ کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، ہمدان غرایا تھا، جبکہ عبداللہ صوفے سے چھلانگ لگا کر بھاگا۔ ذوحان نے ہمدان کو روکا، اگر دادی آ جاتی تو عبداللہ کے ساتھ ان دونوں کو بھی ڈانٹ پڑتی۔ ہمدان عبداللہ کو گھورتا ذوحان کے ساتھ واپس بیٹھا۔ ولید البتہ اب بھی خاموش تھا۔ چلو بھائیو چلتے ہیں یہاں سے، یہ عاشق بھی ناکام ہے، اس کی معشوقہ کو کوئی اور دلہن بنا لے گا، عبداللہ نے سیب کھاتے ہاتھ جھلایا۔ ذوحان اور ہمدان نے خاموشی سے کچھ دیر ولید کو دیکھا، پھر دونوں اٹھے اور عبداللہ سمیت دروازے کی سمت بڑھے۔ میں خانزادہ ہوں، غیرت مند پٹھان مر تو جاؤں گا مگر اپنے عشق کو کسی اور کی دلہن نہیں بننے دوں گا، ولید نے آنکھیں کھولتے جبڑے بھینچے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ہمدان، ذوحان اور عبداللہ نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور پھر ایڑیوں کے بل گھومے۔ کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی دادی نے بھی ولید کو مسکرا کر دیکھتے مغرورانہ انداز میں چشمہ آنکھوں پر لگایا۔ وہ عبداللہ، ذوحان، ہمدان کی باتیں سن چکی تھیں اور اپنے پوتے سے انہیں یہی توقع تھی، آخر کو اس کی رگوں میں پٹھان خون جو تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر خود کو دلشاد وہاب خانزادہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ وہ اپنے نام کا ایک ہی پیس ہے اور یہ لائن اس سرپھرے خانزادے کی ہے۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتی انوشے، عبداللہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ کون ہے؟ ہمدان نے استفسار کیا۔ عبداللہ نے ہمدان کی گدی پر چت رسی کی۔ تو پٹھان ہو کر دلشاد وہاب خانزادہ کو نہیں جانتا؟ عبداللہ نے تیوری چڑھائے۔ وہ کیا ہیرو ہے جسے میں نہیں جانتا؟ ہمدان نے منہ بنایا۔ ماڑا وہ ہیرو ہی ہے۔ دادی نے بھی بات چیت میں حصہ لیا۔ ولید اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دادی نے ولید کی سمت بڑھتے ولید کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس نام کے ہیرو کو، ذوحان نے بھی کہا۔ وہ دکھائی نہیں دیتا، اسے تصور کرنا پڑتا ہے، عبداللہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہمدان اور ذوحان نے استفسار کیا۔ وہ ناول کا ہیرو ہے، ولید نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ دادی ناول کی شوقین تھیں اور عبداللہ کو بھی یہ ناول کی لت دادی سے ہی لگی تھی، اسے جب بھی دادی سے بدلہ لینا ہوتا وہ ان کا ناول غائب کر دیتا اور پھر چوری کر کے خود پڑھتا، جبکہ ولید کی بات سنتے ہمدان اور ذوحان نے او کے شیپ میں ہونٹ گھمائے۔ لیکن میں داہم وہاب خانزادہ سے انسپائر ہوں، کیا بندہ ہے وہ،
وہ دونوں بھائی ہی کمال ہیں، ایک دوسرے کو اپنے باپ کی پہلی اور آخری اولاد کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور ڈیول امریکہ کا ڈان، اف، اور پھر نوریس کاشان، یوسف زئی، ماہر خلیل، جیک، ارسلان میر، حشام خان، سارے ہیرو ہی کمال ہیں۔ صحرائے محبت کے، عبداللہ نے تصوراتی انداز میں کہا، جبکہ دادی پہلی دفعہ عبداللہ کی کسی بات سے متفق ہوتی نظر آئیں۔ وہ عبداللہ کے ساتھ ساتھ ہی اپنا سر اسباد میں ہلا رہی تھیں، جبکہ ذوحان اور ہمدان پوری توجہ سے عبداللہ کی بات سن رہے تھے۔ تو ولید انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناول تو نہیں پڑھا تھا، مگر اس کی دادی کے منہ سے ناول کی کہانی سن سن کر اسے بھی ناول کے ہیرو ہیروئن اور کہانی اچھی طرح یاد ہو چکی تھی۔ کیا یاد کروا دیا، دادی مسکراتی سر جھٹک کر بولی۔ سب ہی دادی کی یہاں پر مسکرا دیے۔ ہماری دادی بھی کافی شوقین ہے۔ خیر، صحرائے محبت کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے دادی؟ خیر یہ بتائیے، آپ بھی اپنی بہو کو بھگانے کے میں ہماری مدد کریں گی؟ عبداللہ نے دادی سے استفسار کیا۔ پہلے ہدا سے پوچھ لو، کیا پتہ وہ خود ہی بھاگنے کو تیار ہو، دادی نے عبداللہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں دادی صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی نہیں لگتا کہ ہدا خود اس بلال سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا پتہ وہ خود رشتے سے انکار کر دے اور پھر ہم ولید کی بارات لے کر ان کے گھر جائیں۔ ذوحان نے بھی چہکتے ہوئے ولید کے گلے میں ایک ہاتھ ڈالے کہا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنی، میں پرسوں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی رخصتی۔ سادگی سے، شور شرابے کی ضرورت نہیں، نہ فضول خرچی کرنے کی۔ یہ بلال ملک تھا جو ہدا کی چاچی یعنی اپنی آنی کے گھر لاؤنج میں بیٹھا اپنی آنی اور خالو سے کہہ رہا تھا۔ اوہ، ہدا کی چچی کا بیٹا ہے یہ، چچی کا بھتیجا ہے، بھانجا، اوکے، ہدا کی چچی کا بھانجا۔ ساتھ ہی بلال کے ابا بیٹھے تھے جو نہایت شریف آدمی تھے، البتہ اولاد یعنی کہ بلال ملک نہایت ہی کوئی کمینہ شخص تھا۔ جبکہ بلال کی لالچی آنی بلال کے منہ سے یہ الفاظ سن کر شکر کا کلمہ پڑھ گئیں، خرچے سے بچ جو گئی تھیں، اور ہدا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ ہدا سے کم خرچے میں جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کی وہ فوراً دانت دکھاتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ جبکہ ہدا کے چچا کو بلال ملک ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر بیوی کے آگے مجبور تھے وہ بیچارے۔ بلال ملک بھی پرسکون سا ہوتا صوفے کی سطح سے ٹیک لگا کر مسکرا اٹھا، جبکہ لاؤنج کی دیوار سے لگی کھڑی ہدا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ ہیلو ہدا، ذوحان نے اسپیکر پر فون کرتے ولید کے گھر میں ہی بیٹھے ہدا کو کال کی۔ ہاں بولو ذوحان، ہدا کی نم آواز اسپیکر سے گونجی تھی، جسے سنتے سبھی سمجھ گئے وہ رو رہی تھی۔ تمہاری شادی کیا واقعی بلال ملک سے ہونے والی ہے؟ ذوحان نے استفسار کیا۔ ہدا نے ذوحان کے سوال کے جواب میں بس اتنا ہی کہا، تم بلال سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے تم اسے پسند نہیں کرتی، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتی تو فکر نہیں کرو، منع کر دو اپنے چچا کو، ذوحان نے سوال کرتے مشورہ دیا۔ ولید، ہمدان، دادی اور عبداللہ خاموش تھے۔ میں نہیں کرنا چاہتی، مگر میں منع نہیں کر سکتی، میرے چچا کے بہت سے احسان ہیں مجھ پر، اور یہ نہیں کہ میرے چچا بلال سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، نہیں، وہ بھی نہیں چاہتے، مگر ہم دونوں ہی چچی کے آگے مجبور ہیں، ہدا نے کہتے ہچکی بھری۔ ولید نے بے ساختہ مٹھیاں بھینجیں۔ تو تم بھاگ جاؤ، عبداللہ نے موبائل کو گھورتے کہا۔ اتنی دیر سے بیچارہ سیریس تھا، اب تو عبداللہ کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے کوئی بات تو بولنی ہی تھی نا۔ عبداللہ؟ ہدا چیخی۔ یہ آواز اور یہ آئیڈیا عبداللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ارے یار، اپنے ساتھ بھاگنے کا نہیں کہہ رہا بھوتنی نمبر 1، ویسے بھی مجھ جیسا حسین و جمیل بندہ تم جیسی بھوتنی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ عبداللہ نے آنکھیں گھمائیں۔ ولید نے عبداللہ کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ میں مر کر بھی تمہارے ساتھ نہ بھاگوں، ہدا غصے سے بولی۔ مجھے شوق بھی نہیں چڑیلیا بھوتنی کو بھگانے کا، بھاگنے کی آگے
پیروں کے نشان پیچھے چھوڑے گی، بھاگے گی آگے، پیروں کے نشان پیچھے چھوڑے گی. تو ایسا ہی تو ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا چڑیل ہو. عبداللہ نے ناک سے مکھی اڑائی جبکہ ذوحان، حمدان اور دادی نے عبداللہ کو گھونٹتے دانت پیسے. چپ کرو عبداللہ. خدا اس کے کہنے کا مطلب ہے گھر چھوڑ دوں ہمارے پاس آ جاؤ، گھر چھوڑ دو ہمارے پاس آ جاؤ. حمدان نے عبداللہ کو ڈپٹتے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنے چچا کی عزت خراب نہیں کر سکتی، انہوں نے بچپن سے پالا ہے، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. شاید میری قسمت میں یہی سب لکھا. پرسوں میری شادی ہے، اب مجھے اس شخص کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی. خدا نے نفی میں سر ہلاتے ایک ہی سانس میں گھبراتے ہوئے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر گئی. جبکہ حمدان، ذوحان، عبداللہ اور دادی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا. پرسوں شادی؟ جبکہ ولید کی آنکھوں میں خون اترا تھا. اوہ گاڈ. تو ویورز، امید ہے آپ سب کو آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا. اٹ واز این انٹینس ایپیسوڈ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے کا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا کمنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.